فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ خواب صدرائے مدینہ لگائے، یعنی سونے والوں کو نماز کے لیے جگائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا صدرائے مدینہ لگانا کہلاتا ہے۔ صدرائے مدینہ واجب نہیں، نماز فجر کے لیے جگانا کا ثواب ہے جو ہر مسلمان کو حسب موقع کرنا چاہیے۔ صدرائے مدینہ لگانے میں اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ کسی مسلمان کو ایذا نہ ہو۔ حکایت: ایک اسلامی بھائی نے مجھے سیر مدینہ عف عنہا کو بتایا تھا۔ ہم چند اسلامی بھائی میگافون پر فجر کے وقت صدرائے مدینہ لگاتے ہوئے ایک گلی سے گزرے۔ ایک صاحب نے ہم کو ٹوکا اور کہا کہ میرا بچہ رات بھر نہیں سویا، ابھی ابھی آنکھ لگی ہے، آپ لوگ میگافون بند کر دیجئے۔ ہم کو ان صاحب پر بڑا غصہ آیا، یہ کہ نہ جانے کیسا مسلمان ہے، نماز کے لیے جگا رہے ہیں اور یہ اس نیک کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ خیر، دوسرے دن ہم پھر صدرائے مدینہ لگاتے ہوئے اس طرف جا نکلے۔ وہی صاحب پہلے سے گلی کے نکڑ پر کھڑے تھے اور ہم سے کہنے لگے، آج بھی بچہ ساری رات نہیں سویا، ابھی ابھی آنکھ لگی ہے، اس لیے میں یہاں کھڑا ہو گیا تاکہ ہماری گلی سے خاموشی سے گزرنے کی آپ حضرات کے خدمات میں درخواست کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر میگافون کے صدرائے مدینہ لگائے جائیں، نیز بغیر میگافون کیوں بھی اس قدر بلند آوازیں نہ نکالی جائیں جس سے گھروں میں نماز و تلاوت میں مشغول اسلامی بہنوں، ضعیفوں، مریضوں اور بچوں کو تشویش ہو، یا جو اول وقت میں پڑھ کر سو رہا یا سو رہی ہو، اس کے نیند میں خلل پڑے۔ اور اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کے پاس صدرائے مدینہ لگانے سے روکے تو اس سے جلد بحث کرنے کی بجائے اس سے معافی مانگ لی جائے اور اس پر حسن ظن رکھا جائے کہ یقیناً کوئی مسلمان نماز کے لیے جگانے کا مخالف نہیں ہو سکتا، اس بیچارے کی کوئی مجبوری ہوگی۔ بالفرض وہ بے نمازی ہو تو بھی آپ اس سختی کرنے کے مجاز نہیں، کسی مناسب وقت پر انتہائی نرمی کے ساتھ انفرادی کوشش کی ذریعے اس کو نماز کے لیے آمادہ کیجیے۔ مساجد میں بھی اذان فجر وغیرہ کے علاوہ بے موقع نیز محرروں یا یمکانوں کے اندر محافل نیت لینا میں اسپیکر استعمال کرنے والوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرنے والوں، مریضوں، شیرخوانوں اور سونے والوں کے اعضاء کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حقوق عامہ کے احساس کی حکایت: حقوق عامہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف اس معاملے میں بے حد محتاط ہوا کرتے تھے، چنانچہ حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد عزوجل علیہ رحمۃ اللہ وآلہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص کئی سال سے حاضر ہوا تو ہوتا اور علم حاصل کرتا۔ ایک بار جب آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منہ پھیر لیا، اس کے استغفار پر فرمایا، اپنے مکان کی دیوار کے سرکٹ والے کونے پر غار لگا کر قد آدم یعنی انسانی قد پہ برابر اس کونے کو تم نے آگے بڑھا دیا ہے، حالانکہ وہ مسلمان کی گزرگاہ ہے، یعنی میں تم سے خوش ہو سکتا ہوں کہ تم نے مسلمانوں کا راستہ تنگ کر دیا ہے۔ یہاں وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو اپنے گھروں کے باہر ایسے چبوترے وغیرہ بنا دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔
صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیرہ.